مزمل صاحب اور صاحب ویسے تو مطلب انہوں نے آپ کو تقریباً آلموسٹ شیخ سعدی ثانی کہہ ہی دیا ہے جناب اطہر کاظمی صاحب نے, تو یہ تو آپ کے لیے تو کمپلیمنٹ ہے. تو چلے مجھے یہ کہنے دیں کہ آپ کی گفتگو میں بھی طنز کی آمیزش ہے جو آج آپ نے فرمایا ہے, جو بھی آپ کے فرمودات تھے آج. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں عدالت کا حکم مان لیا جاتا ہے, جہاں نہیں مرضی ہوتی وہ ردی کی ٹوکری میں چڑھا جاتا ہے. اس بات کو بھی تو آپ دیکھیں نا. اور یہ کیسا نظام ہے کہ جہاں حکومت ترمیم اپنی مرضی سے کرتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے چیف الیکشن کمشنر جب تک نئے نہیں الیکٹ ہوتے تو چلتے رہیں اور سلسلہ چلتا رہے, حکومت کا تو کچھ نہیں جا رہا. دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان کے دور میں بھی یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا چیف الیکشن کمشنر کا. پھر الیکشن کمیشن غیر فعال ہو گیا کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں. اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان ڈیڈ لاک ہو جائے تو ایک آئینی عہدہ غیر فعال تو نہیں ہو سکتا کہ بندی ہو جائے گا, اس کے دفتر کو تالا لگ جائے گا. تھنگز ہیو ٹو موو, کنٹینیوٹی تو رہنی چاہیے. پھر اس کے بعد پارلیمنٹرینز نے سوچا کہ اگر یہ دو لوگ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کسی ایک نام پر برج کر لیں, نہیں متفق ہوتے, تو وہ ادارہ تو قائم رہے گا نا, وہ کنٹینیوٹی تو رہے گی. جب نئے نام پہ اتفاق ہو جائے گا, نیا آ جائے گا, تب تک کام تو چلانا ہے نا, ملک بند تو نہیں کر دینا. کہ اب محمود خان اچکزئی صاحب کو اڈیالے سے اجازت نہیں مل رہی تو وہ اڈیالے سے, اب دیکھیں نا ڈیرہ غازی خان میں ذوالفقار کھوسہ صاحب کی وفات پر عثمان بزدار نے یوسف رضا گیلانی کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. آپ بتائیں پی ٹی آئی کے ٹرولز نے ان کا کیا حال کیا. ایک شادی میں چودھری پرویز لائی اور سردار ایاز صادق نے گلے ملے, آپ بتائیں پی ٹی آئی کے ٹرولز نے کیا حال کر دیا کہ چودھری پرویز لائی کا. تو یہاں تو پی ٹی آئی جو ہے, آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اطہر کاظمی صاحب کون سی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں. جب آپ 2014 کا دھرنا دے رہے تھے, وہ پارلیمنٹ میں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر عمران خان کی مخالفت کر رہے تھے. منیب صاحب وہ کلپ نکال کے اطہر کاظمی صاحب کو سنائیں جو عمران خان نے محمود خان اچکزئی کی نقل اتارتے ہوئے کنٹینر پہ لکھایا تھا. تو یہ پاکستان, ان کو وہ یاد نہیں رہتا ہے اطہر کاظمی صاحب کو. ان کی بھی جو حکایتیں ہیں نا شیخ سعدی والی, وہ یک طرفہ ہیں. ان کی یادداشت آدھی ہے, پوری نہیں ہے. اگر پوری ہوتی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا, پھر یہ پوری تاریخ بیان کرتے. وہ جوان آدمی ہے, پوری یادداشت ہوگی, یہ آدھی یادداشت تو حال میں جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے اس طرف معاملہ جاتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل وہ جوان آدمی ہے, ان کی یادداشت مجھے پوری لگتی ہے. لیکن وہ آپ کو تانا نا آئیڈیل جمہوریت کا دیتے, کم از کم مزمل سہروردی صاحب ایک بات تو ہے نا, خدا را آپ اسے مکمل جمہوریت تو نہ کہیں, آپ کو تو اس نظام میں بھی کوئی کیڑا نظر نہیں آتا. آپ کو آپ کہتے ہیں با اختیار حکومت بہترین طریقے سے الیکٹ ہوئی, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. کم از کم کچھ مسائل تو مزمل بھائی آپ بھی مانا کریں نا. کیا آپ بتائیں کوئی مسائل؟ نہیں مسائل, وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں حکومت فارم 47 والی ہے, دھونس دھاندلی پر بنی ہوئی ہے, آپ کو وہ دکھائی نہیں دیتا. یہ کام تو عدالتوں نے طے کرنا ہے نا. اچھا, ہم نے تو طے نہیں کرنا نا. میں دیکھو نا جی, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا 35 پنکچر لگ گئے ہیں, 129 دن 35 پنکچر کا دھرنا دے دیا گیا, ملک 129 دن جام کر دیا گیا. عدالت نے ثبوت مانگے تو آپ نے کہا میں مذاق کر رہا ہوں, میں کیا کروں. آپ نے کہا مجھے پویا نے بتایا تھا, پویا نے کہا مجھے گویا نے بتایا تھا, گویا نے کہا مجھے چویا نے بتایا تھا. انہوں نے کہا بھائی 35 پنکچر کا ثبوت لاؤ. انہوں نے کہا نہیں وہ تو مجھے کسی نے بتایا تھا, میں تو ایسی باتیں کر رہا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, یہ بھی میں کیسے یقین کر لوں. نہیں مزمل بھائی, عدالتوں نے تو یہ حکم دیا ہوا ہے نا کہ خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے. بھائی ایک جج نہیں, 2 ججز کا آرڈر ہے, تو وہ جیلر صاحب نہیں مانتے, وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب وہ فارغ کرا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ انتشار پھیلتا ہے, وہ نہیں ملاقات کرتے. تو عدالتیں سیاسی ملاقاتوں کی تو کہیں اجازت نہیں پاکستان کے جیل رولز کے تحت. نہیں ڈاکٹر کی کرا دیں, ڈاکٹر نے کیا سیاست کر لینی ہے, ڈاکٹر کی کرا دیں ملاقات. بہترین علاج کرایا گیا ان کا, کیا مسئلہ ہے, بہترین علاج کرایا گیا, وی آئی پی علاج کرایا گیا ہے. آپ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ پڑھیں, انہیں 7 کمروں کا سیل دیا گیا ہے. اتنا بڑا سیل, تو یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ان کے 80% بنائی چلی گئی ہے خدا نخواستہ. اس کے بعد ڈاکٹرز کی رپورٹ آ گئی کہ وہ ان کو ٹیکے لگ رہے ہیں, وہ اپنے علاج سے مطمئن ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, ان کی کانسنٹ سے ان کا علاج ہو رہا ہے. اچھا اطہر کاظمی صاحب دیکھیے, کچھ کام اچھے بھی ہو رہے ہیں نا, وہ ان کو بھی حکومت بہرحال, عمران خان صاحب ایک قداور شخصیت ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں, ان کے حساب سے ان کی اہلیہ کا علاج ہو رہا ہے. ان کی اہلیہ کو تو بیسٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹی کے لیے بلایا بھی گیا, ان کو وہاں پر لے جایا گیا جہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. تو آئیڈیل حالات تو نہ پہلے تھے نہ اب ہیں, اگر اف وی کنسیڈر دس آن دا فیس ویلیو پہ دیکھیں. تو جب چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں ان کو آپ اکنالج نہیں کرتے. دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہو رہا ہے. مثلا ابھی جس طرح مزمل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آئینی عہدے کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا,
تو مسئلہ یہ کہ آئین کے اندر اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیا ان ساری چیزوں کے اوپر ہم اتنی توجہ دے رہے ہیں؟ کیا وہ جو ان کی ملاقات کا معاملہ ہے یا دیگر معاملات ہیں، اس میں کیا وہ سب کچھ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا؟ تو مسئلہ ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ آپ جتنا مرضی اس کو شوگر کوٹ کر لیں، جتنا مرضی گھما پھرا کے بات کر لیں، سچویشن یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے اس کے اوپر کوشچن مارک بھی، اور پھر جو حکمرانوں کے رویے ہیں اور جس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک ڈفرنس ہے. دیکھیں، جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگلی جو حکومت آ رہی ہو یا جو موجودہ حکومت ہو اس سے ٹکٹ مانگ رہا ہو. یہ دنیا میں کہاں پہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ہوتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحافت کے ایلن مسک ہوں گے مزمل سہروردی صاحب، پر تھوڑا سا گنجائش نکالیں کہ اتنا بھی نہ کریں کہ مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آئینی عہدہ خالی نہیں ہونا چاہیے، آئین کی خیر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آئینی عہدہ جو ہے وہ آئین کی وجہ سے اہمیت اختیار کرتا ہے. میرے خیال میں ان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو آئین بھی خالی لگتا تھا، اسی وجہ سے 26ویں اور 27ویں ترمیم آ گئی، اب 28ویں ترمیم کی بات آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں فل کرتے جا رہے ہیں، پر مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ جب تک نظام کے اندر اس عوام کے پیٹ خالی رہیں گے تو آپ آئین کی کتابیں بھرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ اکنامک طور پہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اگر یہ ڈیلیور کر لیتے منیب صاحب تو بہت ساری چیزیں چھپ جاتی. تو اس وجہ سے مین ایشو وہی ہے کہ آئینی بحران تو آپ کو نظر آتا ہی آتا ہے، ساتھ جو معاشی بحران ہے اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ اس کی شدت محسوس ہوتی ہے. 414 روپے کا آج کل پیٹرول ہے، اور ویسے شیخ سعدی نہیں، مزمل صاحب کی گاڑی نہیں، مزمل صاحب کی گاڑی تو وہ عمران خان کے دور میں 150 پہ بڑا مہنگا ہوتا تھا، روز ٹویٹ کرتے تھے. اب تو یہ پھونک مار کے گاڑی چلاتے ہیں، ایسے کر کے ان کی گاڑی چلتی ہے. اس لیے شاید شیخ سعدی کی حکایات سے لے کر ایلان مسک کی ٹیکنالوجی تک آ گئے. ویسے بھی الیکٹرک کارز وہاں سے چلتی، وہ ان کا بھی ایک ہوا ہے. ان کی پھونک پہ چلتی ہے، یہ منہ سے پھونک مارتے ہیں گاڑی چل پڑتی ہے. ابھی یہ ذکر ہی نہیں کرتے پیٹرول کا. نہیں، مزمل بھائی کی گاڑی میں آئی ایم شیور پیٹرول سے چلتی ہے. مزمل بھائی ذرا ٹیکنالوجی بھی بتا دیجیے گا کس سے آپ کی گاڑی چلتی ہے. تو جو چلتی ہے، ارے پیٹرول سے چلتی ہے. آپ کو مہنگا نہیں لگ رہا نا؟ وہ کہتے ہیں آپ خان صاحب کے دور میں بہت مہنگا لگ رہا ہے، بہت مہنگا لگ رہا ہے. اچھا، میں نے تو اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا ہے، اپنے شو میں بھی بات کی ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور میں اس پیٹرول کی اس قیمت کی مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے احتجاج کرتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کو حکومت ٹھیک مطلب وہ اتنا سب کچھ انہوں نے اتنی لمبی تفصیلات دی ہیں، آپ اس پہ نہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ انہوں نے تو اکنامک پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے اتنی باتیں کی ہیں کہ آپ کچھ نہیں دے پائے عام عوام کو، غریب آدمی کو 2 سال گزرنے کے بعد. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف مینڈیٹ کویسچنیبل، وہ کہتے ہیں ترامیم سے آپ نے آئین کا پیٹ بھر دیا، نظام میں اتنی سختی کر دی، اوپر سے لوگوں کو کچھ نہیں ملا. تو آپ اسے اچھی حکومت کیسے کہیں گے؟ میں تو اس کو بری حکومت نہیں کہوں گا، کیونکہ پچھلی حکومت تو آرڈیننس پہ چلا رہی تھی نا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہ جو مشینیں لائے تھے ووٹنگ والی، اس کے لیے وہ آئین سازی یا قانون سازی کرنے کو تیار نہیں تھے، آرڈیننس سے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں، جب پشاور میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ پی ٹی آئی ہار گئی تھی، تو اس کے بعد ایک آرڈیننس جاری کر دیا تھا انہوں نے کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو کیمپین کرنے کی اجازت ہے. الیکشن کمیشن روتا رہا کہ یہ خلاف قانون، خلاف آئین ہے. یہ اس آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم ہر شہر جا کے کیمپین کر رہے تھے، اور کہ آرڈیننس کے ذریعے ملک میں انتخابات کرائے جا رہے تھے.